السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب دوست آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب خوش رکھے، آباد رکھے۔ اچھا جی، سب سے پہلے میری گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس کو سبسکرائب کر لو، لائک کرو، شیئر کرو، اگر فیس بک پیج بھی اس کو فالو کر لو۔ اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے قرآن پاک پڑھتے ہیں، بہت زیادہ قرآن پاک میں غلطی کرتے ہیں۔ شروع میں غلطی کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں جو کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے کلام میں دیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک ہے جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں، اگر ہمارا نام ہے، اگر میرا نام طاہر ہے، تو اگر مجھے کوئی الٹے نام سے پکارے گا مجھے بہت غصہ آئے گا۔ دیکھیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے، ہمیں بہت اچھا اور اچھے انداز سے لینا چاہیے، دل خوش ہو اس انداز سے قرآن پاک پڑھیں تاکہ دوسرا بھی خوش ہو، خود کو بھی دل کو سکون آئے۔ اس طریقے سے نہ پڑھیں کہ سننے والا بدزان ہو جائے، اٹھ کر چلا جائے اور خود کو مزہ نہ آئے، کیونکہ قرآن پاک ہے ہی سکون حاصل کرنے کے لیے۔ جب بھی انسان بے سکون ہو جائے وہ قرآن پاک پڑھے اور بڑا ہی سکون حاصل کرے اس سے۔ اچھا، اللہم اللہم، اللہ کے لام کو موٹا پڑھنے کا طریقہ کار کیا؟ اللہم کے لام کو پر پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا زیر یا پیش آ جائے، زبر پہ زبر پیش آ جائے تو اللہ کا نام ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے اللہ، قل هو اللہ احد۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اگر اس اللہ کے نام سے پیچھے زیر آ جائے جیسے بسم اللہ، اکثر لوگ بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اس طرح غلطی سے یہ لانے جدی کی غلطی، اس سے نماز نہیں ہوتی، اور ہم لوگ تو خیال ہی نہیں کرتے، چل بھی 2 سجدے دیے اب چلتا بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، بہت ہی ایک تو ٹائم نہیں ملتا آج کل، تو ایسے ہی ہے، انسان بہت مصروف ہو چکا ہے، انسان کو نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اگر ٹائم نکال بھی لے، وہ بھی تھوڑا سا نکالتا ہے، 2 سجدے چل بھی اپنا چلتا بنا، کیونکہ کوشش کیا کریں سکون سے نماز پڑھا کریں، اللہ کا کلام ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، اور قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا، جائے آپ کے پاس مولوی صاحب ہیں جو مسجد قریب ہے، اگر کوئی درسگاہ مدرسہ اس میں جا کے سیکھیں، اللہ کا دین ہے، اس دین میں سیکھنے کے لیے کوئی عمر کا تعین نہیں کیا گیا۔ اس میں اگر بوڑھا ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، جہاں بھی اس میں کوئی عمر کا تعین نہیں ہے، اس میں سیکھنا چاہیے، ہر وقت سیکھنا چاہیے اللہ کا کلام، اس میں شرم کرنی چاہیے، اور شرم کر کے بھی کرنا بھی کیا ہے، کیونکہ قبر میں جب جائیں گے نا، یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری عمر کتنی تھی اور تو نے دین کیوں نہیں سیکھا، کیونکہ ہم پہ فرض ہے، ہم مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے نماز کے بارے میں، ہر چیز کا۔ آج کل دور ہی ایسا ہے، انسان کے پاس ہر سہولت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔